شہادت پر انگریزی افواج کے جنرل نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ برادران ملت، ٹیپو سلطان کی شہادت نے ہندوستان کی آزادی پر سیاہی پھیر دی، پھر بھی آزادی کے متوالے پرچم حریت بلند کرتے رہے۔ نواب اودھ واجد علی شاہ کی گرفتاری کے بعد بیگم حضرت محمد احمد اللہ ابدالی اور جھانسی کی رانی نے انگریزوں کے سامنے سر جھکانے کے بجائے اور آزادی کا سودا کرنے کے بجائے دیش کی حریت و آزادی پر قربان ہونا گوارا کیا۔ کیا تاریخ کے ان شخصیات کو یاد رکھا؟ بے دردے کی ناکامیوں کے بعد اب ایک اور جماعت آتی ہے، مسجدوں محراب کے باشی تصویروں امام رکھنے والوں کی جماعت آگے بڑھتی ہے اور پرچم حریت کو بلند کرتی ہے اور شمع آزادی کا محافظ نگہبان بن کر سامنے آتی ہے، جس کے نتیجے میں سن 1857 عیسوی کا انقلاب برپا ہوتا ہے۔ یہ علماء کی تحقیق تھی۔ شاملی کے میدان میں معرکہ ہوتا ہے، ہزاروں افراد، ہزاروں علماء جذبہ جہاد سے سرشار جوش آزادی میں سرمست انگریزوں کے خلاف سب آرا ہو گئے۔ آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کی بادشاہت پر متفق یہ جماعت دیش کو اپنے لہو کا خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آگے بڑھی، مگر مشیت الہی کو تو کچھ اور ہی منظور تھا، لہٰذا یہ انقلاب بھی ناکام ہو گیا۔ بہادر شاہ ظفر گرفتار کر لیے گئے، مغل حکومت کا ٹمٹماتا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا، شہزادے قتل کیے گئے، ہزاروں مسلمانوں کو تحقیق کیا گیا، ہزاروں علماء کو کالے پانی کی سزا سنائی گئی، ہزاروں مسلمانوں کو برسرعام پھانسی دے دی گئی اور دہلی کے تخت پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا۔ غدر سن 1857 عیسوی میں جن بڑے علماء نے شرکت کی اور علم حریت بلند کیا، ان میں مولانا قاسم نانوتوی، مولانا مملوک علی دیوبندی، حافظ ضامن صاحب ماندلوی، مولانا محمد ظفر صاحب خان مصری اور دوسرے جید علماء تھے۔ برادران اسلام، تاریخ طویل ہے، وقت کم ہے، مگر سنیے کیا ہوتا ہے۔ سن 1857 عیسوی کے بعد ایک دور کا اختتام ہوتا ہے تو دوسرے نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ سن 57 عیسوی کے خونی انقلاب کے بعد مسلمانوں پر مذاہب و اعلام کے جو پہاڑ توڑے گئے اور زوال و انحطاط کی کیفیت ان پر طاری ہوئی، اس سے ان کے وجود کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا اور دین و مذہب کی بقا کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ ایسے نازک وقت میں ایک اسلامی مرکز کی شدید ضرورت تھی، لہٰذا حافظ عابد حسین صاحب، حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب، حضرت محقق مکی رحمۃ اللہ علیہ کے صلاح و مشورہ اور نگرانی و سرپرستی ایک مرکز کی بنیاد رکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں سن 1866 عیسوی کے موافق سن 1283 ہجری میں مرکز علم و فن گلشن قاسمی الہامی انداز میں وجود میں آیا۔ اس کا مقصد ہندوستان میں ایک طرف شمع دین کو مسلط کرنا تھا تو دوسری طرف انگریزوں کے خلاف مجاہدین کو تیار کرنا تھا۔ قال اللہ قال الرسول کی صدائے بلند کرنے والوں کے ہاتھوں میں پرچم آزادی دے کر میدان آزاد میں بھیجنا تھا اور دنیا نے دیکھا کہ مسجد چھتا میں انار کے درخت کے نیچے اپنے استاد ملا محمد احمد کے سامنے جانوے تلفظ طے کرنے والا دارالعلوم دیوبند کا سب سے پہلا طالب علم محمود الحسن سب سے پہلے پرچم آزادی کو بلند کرتا ہے، انگریزوں کے خلاف تحریک چلاتا ہے۔ دنیا نے انہیں شیخ الہند کے نام سے یاد کیا۔ اگر کہا جائے کہ مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو اور دوسرے اہم قومی لیڈروں کو ہیرو بنانے والے ہمارے علماء ہی تھے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ ان کے علاوہ مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا عبد الباری فرنگی محلی، مولانا عبد المجید بدایونی، حکیم اجمل خان، ڈاکٹر مختار انصاری، سیف الدین کچلو، امام الہند فخر ہند، مولانا ابوالکلام آزاد، سینکڑوں ان جیسے اہم لیڈران، مسلم زعماء اور علماء اسلام کی قربانیوں کو اگر اہل ہند یاد کر لے تو آج مسلمانوں کو غدار وطن کہنے والے، ان کو غیر ملکی کہنے والے، دشمن وطن، فرقہ پرست اپنا سر شرم سے جھکا لیں گے۔ برادران ملت، تاریخ طویل ہے، وقت کم ہے، آخر میں یہی کہوں گا کہ
علماء دیوبند کے کارناموں کو کم احق ہو بیان نہ کر سکا، مگر اتنا ہی کہنا کافی ہوگا کہ دارالعلوم دیوبند کے خمیر میں جذبہ حریت اور جوش جہاد پایا جاتا ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی شان ہے۔ میں اپنی تقریر کو اشعار کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ گلستان کو جب بھی خون کی ضرورت پڑی، گلستان کو جب بھی خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ وما توفیق الا باللہ۔